واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا لحاظ رکھ کر زندگی گزارو اور صادقین کے ساتھ رہو. یہ صادقین کون ہے؟ یہ صادقین کون ہے؟ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آنے والے آخری دم تک مسلمانوں کے لیے, انسانیت کو اگر یہ حکم دیا جا رہا ہے قرآن کریم میں کہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے انہوں نے اپنے ذمے یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ سچوں کو ہر زمانے میں رکھیں گے, تاکہ سچے ہمارے سامنے موجود ہو, تب تو ہم سچوں کے ساتھ رہیں گے. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تلاش کرنا ہے, ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں ڈھونڈنا ہے. جس طریقے سے ہم اسکول کے اندر داخلہ لینے سے پہلے 14 اسکولوں کا فارم لیتے ہیں, ان کے نصاب کو ٹٹولتے ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ کو چیک کرتے ہیں اور ان کے فیوچر کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے اس کا معاملہ, کہاں ہمارا بچہ یہاں سے وہاں چلا جائے گا. آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے, امت کے اندر دینی کام کرنے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تلاش کرے ایسے لوگوں کو اور ایسے نصاب کو, ایسے سسٹم کو, ایسے نظام کے ساتھ وہ معاونت کرے. بہت خوشی کی بات ہے, بہت مبارکباد کے مستحق ہیں جناب مفتی سہیل احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جناب حافظ شیخ فیضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے جملہ رفقائے کار ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ جو اس مسجد کے ذمہ داران ہیں, جو کمیٹی حضرات ہیں, معاونت کرنے والے ہیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کار نبوت کے اندر کتنے درجے کے آپ شریک کار ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ اس دنیا میں شاید ایسا محسوس کر رہے ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے ہی بچے, جیسے کہ ایک بچے نے ابھی مکالمے میں کہا کہ یہ کیا فقیروں والا لباس پہن کر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے لگ رہا ہو کہ بہت غریب غربا ہیں, یہ بہت کمزور ہیں, بہت اسٹیبل نہیں ہے, بہت اعلیٰ قسم کے نہیں لگ رہے ہیں, بڑے بڑے کوٹ پینٹ اور ٹائی میں نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہیں, ٹیڑھی بھی کسی باتیں انہوں نے کی ہے, بہت ساری چیزیں پرفیکشن نظر نہیں آئی, لیکن آپ یقین جانیں یہ وہ لوگ ہیں, انہی میں سے انشاءاللہ علماء کرام نکلیں گے, مفتیان کرام نکلیں گے, حفاظ کرام نکلیں گے, مزکی نکلیں گے, متقی نکلیں گے, امام نکلیں گے, قوم کے لیڈر نکلیں گے, رہنما نکلیں گے انشاءاللہ. ایسی چیزوں کا تعاون کرنا اپنی زندگی کا اہم مقصد بنانے کی ضرورت ہے. یہی تو دین ہے, اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ یہ سارا نصاب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے امور نبوت میں سے. سارا کا سارا کام اسی نصاب کا ایک حصہ ہوگا. اور کرتے چلے جائیں اور ریسرچ کرتے چلے جائیں, علماء اکرام سے سوالات کرتے چلے جائیں, آپ کو پتہ چلے گا تزکیہ نفس کے اندر ہی ساری چیزیں آ رہی ہیں جو تزکیہ کلام کی چیزیں ہیں. آپ کو پتہ چلے گا تعلیم کتاب کی مختلف شکلیں ہیں, اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. تلاوت کلام اللہ کی, یتلو علیہم آیات کی ہی تفصیلات ہیں جو یہ مدارس, مکاتب, یہ جو نورانی قاعدہ سے لے کر حفظ قرآن تک کا مرحلہ مکمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہر خیر کا معاون بنائے, اور خاص طور سے جو مستند معتمد علماء اکرام کے نگرانی میں چلنے والے ادارے ہیں, اس کے ساتھ جڑ جانا اپنے لیے سعادت کا ذریعہ سمجھیں, اور یہ سمجھیں کہ ہمارا مال اس میں لگ جائے, ہماری اولاد اس میں لگ جائے, ہماری صلاحیتیں اس میں لگ جائے, کسی بھی شکل میں لگ گیا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہم اس لائق نہ ہوں, اگرچہ ہو سکتا ہے ہم بہت زیادہ بڑے حافظ قرآن نہ بن سکے, عالم دین نہ بن سکے, فقیہ نہ بن سکے, مفتی نہ بن سکے, مزکا نہ بن سکے, لیکن ہو سکتا ہے ہماری کوششیں اگر ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے, اللہ اس کام سے ہمیں جوڑے رکھے گا انشاءاللہ. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جتنے ہماری معاونت سے اس مدرسے سے اور ایسے لاکھوں مدرسوں سے یہ بچے نکلیں گے, وہ جو علم حاصل کر کے نکلیں گے اور دین کے وہ جو کارائے نمایاں انجام دیں گے, وہ سب ہماری قبر کے اندر پہنچے گا انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں مفسر؟ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس کا معاون بنائے. چند ضروریات ہمارے ناظم مدرسہ صاحب نے یہاں ذکر کیا ہے. اس مسجد کے اندر میں یہ کہتا چلوں کہ بچیوں کی تعلیم کا نظام معلمات کی نگرانی میں ہونا اس وقت کی اہم ضرورت ہے. میں بہت فتوے کی بات نہیں کرتا, لیکن میرا جتنا علم ہے اور جتنی معلومات ہے اور جتنا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اس زمانے میں معلمین سے بچیوں کی تعلیم مناسب نہیں ہے. فقہی اعتبار سے میں نہیں جانا چاہتا کہ جائز اور ناجائز, یہ علماء اکرام مفتیان اکرام بتائیں. لہذا ضرورت ہے اس مسجد کے ذمہ داروں کی, اس مدرسے کے ذمہ داروں کی, کہ وہ اولین وہلے میں دین کا کام غیر دینی طریقے سے نہ ہو, جس کی وجہ سے وبال جان بنے ہمارے لیے, اور بجائے اس کے کہ فائدہ نقصان ہو ہمارا, اور بڑا نقصان ہو ہمارا. اس وجہ سے اس وقت کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں. کہاں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ انتظامیہ کمیٹی کا کام ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے. الحمدللہ سینکڑوں معلمات ایسی موجود ہیں جو الحمدللہ بعض دفعہ ہمارے رجال کار جو معلم حضرات ہوتے ہیں ان سے بہترین تعلیم و تربیت کر سکتی ہیں بچیوں میں. مجھے اس چیز کا باقاعدہ شخصی طور پر تجربہ ہے الحمدللہ.
40 سے 50 معلمات ہمارے پاس ایسی ہیں جو بعض دفعہ ہمارے علماء اکرام اور مفتیان اکرام کی طریقہ تعلیم اور تزکیہ نفس سے زیادہ فائق ہو جاتی ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم بچیوں کے لیے علیحدہ نظام بنائیں. اس کے لیے اولین فرصت پر بیٹھنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو اسکول کے طلبہ اور طالبات ہیں ان کی بھی بہترین تربیت کیسی ہو. یہ صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے کہ ہم نے تنخواہیں فکس کر دی, ہم نے معاونت فکس کر دیا, ہم نے جگہ دے دیا, ہمارا کام ختم. آپ تمام لوگوں کے اندر بہترین صلاحیتیں ہیں الحمدللہ. میں جانتا ہوں یہاں پہ لوگوں کو, میں چہروں سے واقف ہوں. کوئی تجارت میں اعلیٰ مقام پر ہے, کوئی ٹریڈنگ میں اعلیٰ مقام پر ہے, کوئی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ماہر ہے ماشاءاللہ, کوئی اسکول کے نصاب کو بہت اچھے سے گہرائی سے جانتا ہے, کوئی امت کے احوال کو انٹرنیشنلی دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے. آپ حضرات کی بھی ذمہ داری یہ ہے, والدین میں سے بھی ہوں اور معاونین میں سے بھی ہوں, والنٹیئر میں سے بھی ہوں یا اہل مسجد میں سے بھی ہو, مصلیان میں سے بھی ہوں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور مال دینا بہت آسان ہے, اپنی جان لگائے ان کی تربیت میں. یہ اکیلا فیضان صاحب کا اور ان معلمین کا کام نہیں ہے, در حقیقت یہی ہو رہا ہے. ایک تنظیم بنا دی, ایک عنوان دے دیا اور اس کے بعد گھر میں بیٹھ گئے اور یہ سوچا کہ بس ہم نے تو اپنا کام کر دیا. یہ وہ کام نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھیں, چل کر دیکھیں, آپ دنیا میں چل کر دیکھیں, اہل عرب کو دیکھیں, اور دور کی بات نہیں کرتا, آپ بنگلور حیدرآباد جا کر دیکھیں, آپ کیرلا جا کر دیکھیں, سفید ریش لوگ, بڑے بڑے ہائیلی انفلوئنشل لوگ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مکاتب کے اندر باقاعدہ والنٹریلی جڑتے ہیں. ہر دن نہیں آ سکتے, نہیں آئے, سنڈے اپنا وقت دیتے ہیں, سیٹرڈے اپنا وقت دیتے ہیں, اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی ایک ذمہ داری لے لیتے ہیں. اس مدرسے کا فائنانس میں دیکھوں گا, اس مدرسے کا ایڈمنسٹریشن میں دیکھوں گا, اس مدرسے کا جو ہے گروپ ڈی کا جو معاملہ ہے وہ میں دیکھوں گا, کلیننگ میں دیکھوں گا, اساتذہ کی ٹریننگ میں دیکھوں گا, معلمات کی ٹریننگ میں دیکھوں گی. اس طرح سے کام چلتا ہے. یہ اہل کلکتہ ہی ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے زکوٰۃ کا مال دے دیا, ہم نے تھوڑی بہت معاونت کر دی, بس کام ختم. زکوٰۃ میں آپ کو ثواب ملنے والا نہیں ہے کہ وہ صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے. زکوٰۃ کا صحیح استعمال کر کے اگر آپ نے کوئی ایسا نظام بنا دیا جو صدقہ جاریہ کے کیٹیگری میں آتا ہے تو صدقہ جاریہ بنے گا. ورنہ صرف فرائض ادا کرنے سے امت کے اندر اور معاشرے کے اندر اس کی برکات نظر آ جائے, ایسا نہیں ہو. صرف ایسے ہی اگر کر دیا تو بغیر سوچے سمجھے. ہر کام کو کرنے کا ایک شعور ہوتا ہے. نماز ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں, غیر شعوری انداز میں نماز پڑھیں ہم. نماز کے جو صفات ہیں, نماز سے جو چاہنے والے جو کوالٹیز ہیں, جو ایٹریبیوٹس ہیں جو آنے چاہیے ہمارے اندر, اگر اس کا شعور نہیں ہے, ایسی نماز کے بارے میں حدیث میں آیا ہے منہ پر لپیٹ کر کالے کپڑے کی طرح مار دی جاتی ہے. ایسے ہی تمام ارکان اسلام کا معاملہ ہے. حج کر کے آ گئے, لاشعوری طور پر حج کر کے آ گئے. کیا وہاں پہ منافع دیکھ کر آ رہا تھا کہ ہم ہی صرف اکیلے مومن نہیں ہیں, پوری دنیا میں اللہ کا دین کا ڈنگا بجتا ہے اور اس کے فالوورز ہیں, ماننے والے ہیں, گورے ہیں, کالے ہیں, امیر ہیں, خوبصورت ہیں, وکلانگ ہے, صحت مند ہے. ہر جگہ میں اللہ کا دین زندہ ہے الحمدللہ, اور اللہ کے ماننے والے دائی اور شہدائی اور اس کی دیواریں اللہ کے گھر میں آتے ہیں. یہی تو 9 ذی الحجہ کو بتاتا ہے اللہ کہ دیکھو پوری دنیا میں میرا دین غالب ہے, تم تو ایک چھوٹا سا میرے ایک بندے ہو. اس کی وجہ سے ہمیں اعتماد پیدا ہو, ہم آنے کے بعد اپنے دین پر اور منجمد ہو اور متسلط فی الدین ہو. یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی حج سے. ایسے ہی زکوٰۃ کے مسائل ہیں, زکوٰۃ کے منافع ہیں. یہ جب شعور کے ساتھ امت کام نہیں کرے گی, شعور کے ساتھ جب دینی کام نہیں ہوں گے, شعور کے ساتھ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ اگر نہیں ادا کیے جائیں گے, اس کے جو منافع اور برکات ہیں وہ معاشرے میں نظر نہیں آئیں گے. فرائض تو ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایسے مدارس, ایسے مکاتب شعور کے ساتھ اگر کام نہیں کریں گے تو فرائض تو ادا ہو جائے گا کہ دین کی تعلیم کی کا نظام ہم بنائے ہوئے ہیں, لیکن اس کے منافع برکات جو ان بچوں کی زندگی میں نظر آنے چاہیے وہ نہیں ہوں گے. معاف کیجیے گا, میں دل سے بات کرتا ہوں, جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں, اسی لیے میں بہت بڑا فسادی ہوں. میرے دل کی بات تھی جو آپ بزرگوں کی خدمت میں نے بہت ہی ادب کے ساتھ پیش کیا ہے. امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو خیر کی باتیں ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ہم لوگوں کو, اور اس میں اگر میرے نفس کی طرف سے, شیطان کی طرف سے کوئی بات آ گئی ہو, اللہ میری حفاظت فرمائے, اصلاح فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس درسگاہ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. صرف یہ ایک درسگاہ مارکوس لین کے لیے کافی نہیں. میں نے سروے کیا ہے, تقریباً اگر شہر کلکتہ میں 40 لاکھ کی آبادی ہے تو اس میں ایک تخمینے کے طور پر 10 لاکھ بچے ہیں مسلمانوں کے. 10 لاکھ. کتنے بچے ہمارے یہاں ہیں؟ 350 بچے بھی بتا رہے تھے. ہمارے یہاں دارین میں 1600 بچے ہیں, مکتب عبدالسلام میں ایسے ہی 1000-1200 ہوں گے,
اور دوسرے سے کولو ٹولہ میں، ام الکتاب میں، قرآنک اکیڈمی میں بھی 100 200 500 ہوں گے بچے. ایسے ہی کر کے اگر جوڑے ہم لوگ تو 1 لاکھ بچے بھی وہ نہیں ہوں گے جو مکاتب کے اندر جاتے ہیں. لیکن وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ چرچوں میں جاتے ہیں، وہ سینیگوگ میں جا رہے ہیں، وہ ہندوؤں کے مندروں میں جا رہے ہیں. یہ سب تعلیم گاہیں نہیں، تہذیب اور کلچر کے اڈے ہیں جو ہمارے بچوں کے عقائد کو، اور جس کا حکم ہم لوگوں کو دیا گیا تھا کہ ہم تزکیہ کریں، یہ وہ تزکیہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کے اخلاق کو تبدیل کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، یہ جو مرتدین کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، بچے ایسے ہیں ہماری بات نہیں مان رہے، بچے ایسے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بچے ایسے ہیں کہ دین کی طرف راغب نہیں ہے، بچے ایسے بزدل ہیں کہ دین کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. یہ بچیاں ایسی ہیں جن کے سر پر پردہ نہیں رکھا جا رہا ہے، جبکہ ماں مکمل لباس اور کالے جلباب میں ملبوس ہو کر جا رہی ہے راستے میں، اور داڑھی رکھ کر باپ دادا اس کو اسکوٹر میں بٹھا کر، کار میں بٹھا کر سینٹ جیمز آف بریڈ کے گیٹ پر جا کر چھوڑ رہے ہیں. یہ بچے تربیت یافتہ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں نہیں علماء کی بات، مصلحین کی بات، متبعین کی بات، علماء اور اولیاء اللہ کی بات ان کے دلوں میں کیوں نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ جو تزکیہ کا کام ہے وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو اسلامائز کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایسے ہزاروں لاکھوں مکاتب بھی، ہزاروں لاکھوں اسکول بھی ہمیں پورے ہندوستان کے اندر قائم کرنے کی توفیق دے. اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے مرنے سے پہلے استعمال کرنے کی توفیق دے، ورنہ آپ کی اولاد اس مال کو کس چیز میں استعمال کرنے والی ہے آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں رہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.